بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموقات وداعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح يلحظ كل عين والعيون لا تراه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهي مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما ابن امه ووليه ووزيره واخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات بھیجیے محمد. حاضرین گرامی قدر، گفتگو کے آغاز سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنی ہے کہ کل روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. دوسری چیز ہے کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے. کل کھانا کھلانا ایسے ہی ہے جیسے انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانا. تیسری چیز یہ ہے کہ عیدی تقسیم کرنا 1 درہم 2 لاکھ درہم کے برابر ہے. اس کے بعد مومنین ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اس کا خاص خیال رکھیے. بچوں میں عیدی تقسیم کریے، نیا لباس پہنیے، اور یہ عید اکبر ہے. اچھے کھانے گھر میں بنوائیے اور اچھا کھانا لوگوں میں تقسیم کریے. یہ جانیے کہ کھانا کھلانے کا ثواب انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے. کچھ نہ کریے، کم سے کم گھر میں کھانا اچھا بنائیے، رشتہ داروں کو بلائیے، صلہ رحم بھی ہو جائے گا اور یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا. صلوات بھیجیے. اور آپسی تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. بکرے کا گوشت بنائیے اور ایک دوسرے کے یہاں بھیجیے، رشتہ داروں میں بھیجیے، اور سمدیانے میں تعلقات خراب رہتے ہیں، وہاں بھی تعلقات کی خیر سگالی ہو جائے گی. اور عزیزان گرامی، ایک بات یہ ہے کہ مسلمان ایک پیالے گوشت میں مان بھی جائے گا. صلوات بھیجیے. کتنی بھی باتیں ہوں، لیکن اگر اس کو یہ تحفہ تحافو و تحافو
یہ حدیث ہے. تحافوا و تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی. آج کا یہ وہ آخری زمانہ جیسے جیسے آئے گا لوگ بدترین ہوتے جائیں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے، یہ روایت میں ہے. سیاتی زمان اللہ یبقى اسلام اللہ اسمہ ولا القرآن الا رسمہ. تو کیا ہے، پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب رشتہ داری کرتے تھے تو بس اسٹینڈ پہ اترتے تھے، وہ آدھا کلو سیب یا 1 درجن کیلا لے کے پہنچتے تھے. آج دیکھیے کیا حال ہے. تو تحافوا و تحابوا ہے، تحفہ دیجیے تاکہ محبتیں پیدا ہوں. یہاں سب خالی ہاتھ پہنچے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہم کو ان کا خاطر خواہ نہیں لاتا. تو آپ نے دین پہ عمل نہیں کیا، اس لیے ان کا بچہ خاطر خواہ نہیں لاتا، ہم کو اہمیت نہیں دیتا. تو اسلام کا جو پورا نظام ہے وہ کیا ہے، ایک دوسرے سے مرتبط ہے. اور تحافوا و تحابوا، اور کل سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں ہر کام کا ایک عظیم اجر ہے. اس لیے یہ عام بات آپ نہ سمجھیے بلکہ خاص بات سمجھیے اور اس کے اوپر خصوصاً عمل کریے. بچوں کو عیدی دیجیے اور کھانا اچھا بنائیے، کم از کم گھر میں 2 لوگوں کو بلائیے. یہ ایک ضروری کام ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، میں اس لیے یہ تمام باتیں عرض کر رہا ہوں کہ میں بھول جاتا. ابھی ہم نے یاد کیا بیٹھ کے کہ کیا کیا بتانا. یہ آپ کے گھروں میں جو برکتیں سلب ہو گئی ہیں، مفلسی نے آپ کے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے، اسی وجہ سے. تو کیا ہے، جب تک آپ کسی کو بلائیں گے نہیں تب تک یہ مفلسی جو آپ کے گھر میں ہے وہ ختم نہیں ہوگی. روایت ہے کہ خدا جب کسی کو ہدیہ بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے یہاں مہمان بھیجتا ہے، اور جب مہمان پہنچتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہدیہ. کہتے ہیں کہ ارے وہ پڑوسی نے ہماری روزی باندھ دی، اور ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے بہت حسد کرتا ہے. سب کچھ ہے نہیں، سب آپ روایت میں پڑھیے، سب اس کا رام باڑ علاج موجود ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ روایت میں ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے اور جب وہ گھر سے جاتا ہے تو وہ تمام بلاؤں کو لے کے چلا جاتا ہے. یعنی جتنے بھی گھر میں بلائیں ہیں وہ مہمان لے کے جاتا ہے، تو وہ تمام بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اعمال کا جو حکم ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ تمام چیزیں ذکر ہیں کہ اللہ میری روزی میں وسعت فرمائے اور ہماری روزی کو کھول دے یا باسط کر کے. یہ تمام چیزیں دعاؤں میں موجود ہیں، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی زیادہ ہمارے ہاں اعمال اور نماز پڑھنے لگے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ دوسرا پارٹی کا ہو گیا. یہ کیا ہے، بدبختی ہے. آپ دیکھیے گا نظام توحید میں ہر نظام مخدوش ہے. یعنی نظام توحید سب کچھ کیا ہے، جس کو کہا جائے منتہا ہوتا ہے
اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے توحید. ہر چیز توحید کی طرف پلٹے گی، یعنی ہر عمل ہمارا توحید کی طرف پلٹے گا. اسی لیے ہر عمل کے لیے کہا جاتا ہے خلوص رضا. کیوں ہے؟ کیونکہ توحید کی بارگاہ میں اس کو جانا ہے. آپ نے دیکھا آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک نے خلوص دکھایا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور ایک نے خلوص نہیں دکھایا تو اس کی قربانی رد ہو گئی. تو ہر چیز توحید کی طرف پلٹنے والی. اور آپ دیکھیے سرکار مصطفیٰ نے جو خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے پڑھا بھی ہے کہ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ، یعنی خدا ہی وہ ذات ہے، اس خدا کی ہم حمد کرتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. وہی وہ یکتا ہے کہ جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی حمد و ثنا نہیں کرتے ہیں. یہ عزیزان گرامی، یہ جو خطبہ ہے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہوں گا، اس میں سے یہ 10 صفوں کا تقریباً خطبہ ہے، اور اس میں تمام ذکر سرکار مصطفیٰ نے توحیدی کے بارے میں کیا. صرف اللہ کی وحدانیت، یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے، تمام لوگوں کو پلٹنا ایک طرف ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف خدائی قدرت باقی رہے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ہر چیز کو کدھر پلٹنا ہے؟ خدا کی طرف، خدائی قدرت کی طرف. سرکار مصطفیٰ نے اس توحید کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ جس طریقے سے خدا یکتا ہے اسی طریقے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب بے نظیر ہے. یعنی خدا یکتا ہے اور علی ابن ابی طالب بے نظیر ہے. اس کے سامنے کوئی ذات نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے. توجہ کریے گا، کمپٹیشن 2 برابر کے آدمیوں میں ہوتا ہے. ابھی آپ بتائیے ایک دوڑ ہو رہی ہو، دوڑ آپ دیکھتے ہیں مثال، اب ایک اپاہج آدمی ہے ڈسیبل اور ایک فٹ ہے، تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ الگ سے دوڑ ارینج ہوتی ہے ڈسیبل لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ مقابلہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کشتی جب ہوتی ہے تو وزن ان کا برابر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 52 کلو والا 80 کلو والے سے لڑ رہا ہو. تو سرکار مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہیں ہے جو علی کا مقابلہ کر سکے. لا فتح اسی طریقے سے جیسے لا الہ، جب لا الہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، میں تمام خداؤں کی نفی کرتا ہوں. تو تمام خداؤں کی نفی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تمام خداؤں کا انکار کرتا ہوں. جو بھی
وہم میں آ سکتا ہو، دکھائی دے رہا ہو. اس کے بعد کہتے ہیں لا الہ، تمام خدا کا انکار، الا اللہ، یعنی میں کسی کو بھی خدا نہیں مانتا ہوں. الا اللہ، سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے. لا فتح الا علی، ہم کسی کو مرد میدان نہیں مانتے سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور عزیزان گرامی، اسی لیے سرکار مصطفیٰ نے 1,24,000 حاجیوں کو اکٹھا کیا. سب سے معتبر جو مجمع تھا وہ صحابیوں کا تھا، حاجیوں کا تھا. اور اس مجمع کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک یہ طولانی خطبہ ارشاد فرمایا. اور طولانی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام مجمع نے کہا کیوں نہیں. یہ عربی زبان کی الگ فصاحت و بلاغت ہے. الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں. تمام مجمع نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں. اس کے بعد میدان غدیر میں سرکار مصطفیٰ نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. روایت کے جملے ہیں، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نمودار. اور اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اللہم وال من والا واخذل من خذلہ، اور خدایا تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے. یہ دعائے سرکار مصطفیٰ. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو چاہے کہ علی کو پست کرے تو خدایا تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے. عزیزان گرامی، دونوں باتیں ہیں. یعنی جو علی سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، اور جو علی کو پست کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اسی لیے دیکھیے تاریخ میں 1400 سال سے مورخ محدث سب اکٹھا ہیں کہ بار بار ان لوگوں کو بچایا جاتا ہے کہ جن کی ایک طویل فہرست ہے کہ جن کو تاریخ کے سہارے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی ہے اور خدا ان کو ذلیل و رسوا کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی، بلکہ پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا ہے کہ غدیر کے دن ذلیل و رسوا ہوگے اور عاشورہ آئے گا اس دن بھی ذلیل و رسوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، اس قلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے. پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفرہ اہل بیت کا مہمان قرار دے.
پروردگار عالم بحق محمد والے جو مریض ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال پریشانی رب فرما، پروردگار عالم بحق محمد والے جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، پروردگار عالم بحق محمد والے جو مشتاق حج زیارات ان کو مشرف فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، خصوصاً امریکہ اسرائیل دشمنان قرآن اور دشمنان اذان کو نیست و نابود فرما، پروردگار عالم بحق محمد والے حاضرین و بانیان کے دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد جو بچے بچیاں قابل زواج ہیں از غیب ان کا رشتہ فراہم فرما، پروردگار عالم بحق محمد والے جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما، پروردگار عالم بحق محمد والے بہترین دعائی خون منتقم حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے آوان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ان سے راضی اور خوشنود فرما، اللہم تقبل منا منک انت السمیع العلیم و سمیع الدعا، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل